اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ اور اے حبیب، آپ ان اہل مکہ کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کیجئے کہ ان میں سے ایک کافر تھا جس کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دیے اور ان باغوں کو کھجور کے درختوں سے ڈھانپ دیا اور ان کے بیچ میں کھیتی رکھی۔ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا۔ وہ دونوں باغ اپنے پھل خوب لائے اور اس میں کچھ کمی نہ کی، اور ہم نے ان دونوں کے بیچ میں نہر بھی جاری کی۔ وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا۔ اور اس کافر کے پاس اور بھی بکثرت پھل تھے، تو وہ فخریہ گفتگو کرتے ہوئے اپنے مسلمان ساتھی سے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار اور افرادی قوت کے لحاظ سے زیادہ طاقتور ہوں۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا۔ اور وہ کفر و تکبر کے ساتھ اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے ساتھی سے بولا، میرا گمان نہیں کہ یہ باغ کبھی فنا ہوگا۔ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت کبھی قائم ہوگی، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ یعنی بہتر انجام پاؤں گا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اس کے مسلمان ساتھی نے جواباً گفتگو کرتے ہوئے اسے کہا، کیا تو اس رب کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے پہلے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر تجھے عقل و قوت دے کر ٹھیک مرد بنایا؟ لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا۔ لیکن میں تو یہی کہتا ہوں وہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، اور بغیر اللہ کی مدد کے ہم میں کسی کو کوئی طاقت نہیں، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم سمجھتا ہے۔ فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا۔ تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا باغ عطا فرما دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں گرا دے تو وہ سبزے سے خالی چٹیل میدان ہو کے رہ جائے۔ او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ یا اس کا پانی زمین میں جذب ہو کر خشک ہو جائے
تو تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے۔ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا۔ اور اس کافر کے باغ کے پھل عذاب سے گھیر لیے گئے اور وہ باغ اپنی چھتوں کے بل گر کر تباہ ہو گیا، تو وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس مال کے ضائع ہونے پر جو اس باغ میں خرچ کیا تھا، اور کہنے لگا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود بدلہ لینے کے قابل تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ یہاں واضح ہو گیا کہ سب اختیار سچے اللہ کا ہے، اس کا ثواب سب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام سب سے بھلا ہے۔